فلاں آدمی، وہ یہ نہیں کہتے انتقال کرے، وہ کہتے وصال کر گئے۔ وصال کا مطلب یہ ہے پہلے دنیا میں تھے، اب اللہ کی ذات کے ساتھ وصال کر گئے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، شرکیہ تصور ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مل گئی ہے جا کے، ایسی کوئی چیز۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ یہ پھر صوفیاء پتہ کیا کرتے تھے؟ صوفیاء کہا کرتے تھے کہ میں اور وہ وجود یعنی اللہ کی ذات ہم ایک ہیں۔ کائنات میں دو ہی اینٹیٹیز ہیں، ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ لہذا چونکہ ہمارے مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر کو اور بعض لوگوں کو یہ لت پڑی ہوئی ہے، یہ عادت پڑی ہوئی ہے اور یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ پہلے نظریہ ترتیب دیتے ہیں، بعد میں قرآن و سنت سے اس کے دلائل اخذ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کی تشریح کون سی ہوگی؟ جو اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور جو اس آیت کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا وہی اس آیت کا مفہوم ہوگا، اور بس اس سے آگے ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے۔ خالی ذہن ہو کے صرف کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے نظریات کی دلیلیں نہ ڈھونڈے، بلکہ کتاب و سنت سے جو اصول اخذ ہوتے ہیں ان کو دلائل بنائے اور اس سے اپنا نظریہ بنائے، اور ان کو نظریات اس سے اخذ ہونے چاہیے، نہ کہ نظریات کے دلائل اس سے اخذ ہونے چاہیے۔ یہ بتانا یہاں پہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ وحدت الوجود کا یا وحدت الشہود کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا توحید کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، یہ سمجھ آ جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سا عقیدہ کس طرح باطل ہے۔ دیکھیں، وحدت الوجود کا مطلب ہے ساری کائنات ایک ہی وجود ہے۔ یہ ایک ہی وجود اس اعتبار سے کہ اللہ کی ذات اور کائنات کی باقی چیزیں یہ سب مل کے ایک وجود ہے، اور اللہ کی ذات سے کائنات جدا نہیں ہے۔ اور جیسے سورج کے ساتھ کرنیں ہوتی ہیں، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو جیسے روشنی کو اور اس کی کرنوں کو سورج سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کائنات کی جو اشیاء ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جدا نہیں کہا جا سکتا۔ اور جو ان کا جو فنا ہونا ہے، یہ دنیا کا جو ختم ہونا ہے، دراصل فنا فی الذات ہونا ہے، اور یہ واپس اللہ کی ذات کے ساتھ مل جانا ہے، تو جو یعنی اتصال اللہ ہے۔ تو اسی لیے لوگ جو یہ لفظ بولتے ہیں وصال فرما گئے، وہاں خالق اور مخلوق کی دوئی کو آپ ایک نہیں کر سکتے، اس کو وحدت نہیں قرار دے سکتے۔ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ ہے، اور خالق ایک ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ یہی تو عقیدہ، یہی تو اصل بات ہے جو سمجھنے کی۔ فلاں آدمی، وہ یہ نہیں کہتے انتقال کرے، وہ کہتے وصال کر گئے۔ وصال کا مطلب یہ ہے پہلے دنیا میں تھے، اب اللہ کی ذات کے ساتھ وصال کر گئے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، شرکیہ تصور ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مل گئی ہے جا کے، ایسی کوئی چیز۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ چیزیں جتنی دور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ تڑپ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مل جائے۔ اور وحدت الوجود، سارے وجود کی وحدت۔ یہ نظریہ آیا کہاں سے؟ یہ ایک لمبی تفصیل۔ یہ جو یونانیوں نے، جب یہ ارسطو کے بعد یونانیوں کے فلسفے کے ساتھ مذہب کا ایک جوڑ لگا ہے، اور مذہب کو جوڑ کے مذہب اور فلسفے کے ذریعے سے جتنی مذہبی تحریکیں نکلی ہیں، ان تحریکوں میں ایک ہے نیو پلیٹونزم، جس کو نو فلاطونیت کہتے ہیں۔ وہ بھی مذہب اور اس کو ملایا ہوا تھا۔ اس کے اندر جو عقیدے تھے، کہنے کی بات یہ ہے، اس کی تفصیل الگ ہے، اور اس میں فلاطینوس نے کیا کہا تھا، اور پھر یعنی جو تصوریت تھی افلاطون کی، اس کو مذہب کے ساتھ ملا کے تو بعض مذہبی عقائد جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے تھے اور ان کو گھڑا گیا تھا۔ اس کو فلسفہ یونان کا دور انحطاط کہتے ہیں۔ اس دور انحطاط میں بہت سارے نظریات گھڑے گئے تھے، مذہبی نظریات، اور ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس سے کرنیں جیسے نکل رہی ہوں، اور ان کرنوں سے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کی وحدت کو ہر چیز سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ساری کائنات کو ایک ہی قرار دیا جائے۔ ہر طرح کا وجود جو ہے وہ واحد وجود ہے، یہ ساری کائنات اصل میں ایک وجود۔ اس ایک ہونے کو، اس کو پھر بہت سارے جو مسلمان فلسفہ ہیں انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور ابن العربی کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا۔ ابن العربی دو ہیں، ایک ابن العربی بہت بڑے مفسر اور فقیہ تھے،
اور ایک ابن العربی جو ہیں وہ فلسفی اور یعنی صوفی تھے. وہ ابن العربی وحدت الوجود کا قائل تھا. اچھا بعد میں شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے وحدت الوجود کا جواب، اس میں پھر لوگوں نے اعتراض، جب کوئی نظریہ آتا ہے تو اعتراضات ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل دیے جاتے ہیں، باتیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا تحفظ کیا جاتا ہے، یہ اچھے اور برے نظریات کا تقابل جو ہے ہمیشہ جاری رہتا ہے. لیکن شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ انہوں نے وحدت الوجود کے نظریے کا جواب تصوف ہی کی زبان میں دیا. انہوں نے تصوف ہی کی زبان میں اس کو جواب دیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جن کو وجود کی وحدت نظر آئی ہے نا، اچھا یہ پھر صوفیاء پتہ کیا کرتے تھے؟ صوفیاء کہا کرتے تھے کہ میں اور وہ وجود یعنی اللہ کی ذات ہم ایک ہیں. لہذا وہ جو منصور نے کہا تھا انا الحق، میں ہی حق ہوں، تو وہ میں ہی حق ہوں کیوں کہا تھا؟ کہ اس کو اللہ کی ذات جو ہے اس میں اپنے آپ کو وہ مدغم کر کے تو وہ انا الحق کہتا تھا. بایزید بستامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، میں پاک ہوں، میرا معاملہ کتنا بلند ہے. گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصل سمجھتے تھے. تو شیخ مجدد کہتے ہیں کہ یہ جتنے صوفی تھے یہ سلوک کی منزلوں میں یہ پہلی منزل کے راہی تھے. پہلی منزل پہ جب آدمی جاتا ہے، سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے، تو پہلی منزل پہ ان کو ایک روشنی نظر آتی ہے، اور جب وہ روشنی نظر آتی ہے تو ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں. وہ روشنی دیکھ کر ان کو آنکھیں چندھیا گئی، اور یہ پہلی منزل کے راہی تھے. کیسے؟ جیسے آپ یہ روشنی ہے، اس روشنی کی طرف، یہ کوئی بلب ہے، اس کی طرف آپ دیکھتے جائیں ذرا، تھوڑی دیر دیکھتے رہے روشنی کی طرف، تو پھر اس کی طرف، اس کے بعد آپ ارد گرد دیکھیں گے نا، جتنی تیز روشنی ہوگی اس کے حساب سے جو ہی آپ روشنی کو دیکھنے کے بعد دوسری طرف دیکھیں گے تو پھر آپ کو ہر طرف وہی روشنی نظر آئے گی. آپ تھوڑی دیر بلب کی طرف دیکھ لیں اور پھر آپ دوسری طرف دیکھیں گے، آپ کو وہی بلب نظر آئے گا. تو جو سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں صوفیاء، جب وہ پہلی منزل پہ پہنچتے ہیں، بقول شیخ مجدد کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پہلی منزل پہ پہنچے ہیں تو اللہ کے نور کی جو روشنی تھی وہ جب ان کو پڑی تو ان کی آنکھیں چندھیا گئیں. اس کے بعد انہوں نے جب ادھر ادھر دیکھا ہے تو ان کو ہر طرف وہی روشنی نظر آئی، حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنے آپ کی طرف دیکھا تو ان کو وہی روشنی نظر آئی. جب ہر طرف وہی روشنی نظر آئی ہے تو انہوں نے وجود کی وحدت کو اپنا نظریہ بنا لیا کہ ہر طرف ایک ہی وجود ہے، میں بھی وہی وجود ہوں، کائنات بھی وہی وجود ہے، ساری کائنات، اللہ کی ذات بھی وہی وجود ہے. تو یہ وحدت الوجود کے قائل ہو گئے. اصل میں یہ وحدت الوجود نہیں تھا، یعنی یہ شیخ مجدد کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ وجود کی وحدت نہیں تھی، یہ شہود کی وحدت تھی. ان کو وحدت نظر آئی ہے، اصل میں وحدت نہیں تھی، یہ وحدت نظر آنے والی وحدت ہے. اگر یہ اس سے اگلی منزل پہ جاتے، اگر یہ سلوک کی منزل اگلی طے کر لیتے تو ان کو سمجھ آتی کہ کائنات میں وحدت نہیں ہے، سنویت ہے. سنویت کس چیز کی؟ خالق اور مخلوق کی. کائنات میں دو ہی اینٹیٹیز ہیں، ایک خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. لہذا اگرچہ پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے، لیکن جو پیدا ہوئی ہے وہ مخلوق ہے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ خالق ہے. لہذا یہ دو الگ الگ ہیں. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ لوگ چونکہ پہلی منزل کے مسافر تھے اور پہلی منزل کے راہی تھے، ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھی، ان کو وجود کی وحدت نظر آئی ہے، حالانکہ وہ صرف نظر آئی ہے، وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے. ان کا کہنا تو یہ تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے سمجھا کہ انہوں نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ وحدت الشہود ہے، اور جو پہلے نظریہ تھا وہ وحدت الوجود ہے. لہٰذا اس کے بعد لوگوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو الگ الگ دو نظریات سمجھ لیا کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے ہما اوست، سب کچھ وہ ہے، اور وحدت الشہود کا مطلب ہے ہما از اوست، ہر چیز اسی سے ہے، ہر چیز وہ ہے اور ہر چیز اسی سے ہے. یہ دو متقابل نظریات بن گئے. لیکن بہرحال جو وحدت الشہود کا نظریہ ہے وہ ہے تو اصل میں وحدت الوجود کی وضاحت جو شیخ مجدد کی طرف سے آئی، لیکن بعد میں اس کو دو
الگ الگ نظریات یہ، لہذا وحدت الوجود تو انتہائی مشرکانہ بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اس کے صفات کی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ باقی کائنات کو اور مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ متصل مانا جائے۔ اس سے بڑا غلط عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا جو لوگ وحدت الوجود کے قائل رہے ماضی میں مسلمانوں میں سے، ان میں سے بعض لوگوں نے اس آیت کو، یہ جو 3 نمبر آیت ہے سورہ حدید کی، اس آیت کو بعض لوگوں نے وحدت الوجود کی بنیاد قرار دیا، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ کوئی بھی کہے، میں کہوں یا کوئی اور کہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ کوئی شخص اس کو، اصل میں جو وحدت الوجود کا نقطہ نظر پیش کرنے والے ہیں متقدمین، جو لوگ، یعنی میں نے عرض کیا کہ اس کا اوریجن تو ہمیں فلسفہ یونان میں ملتا ہے اور فلسفہ یونان کے دور انحطاط میں ملتا ہے، لیکن اگر جب ہم اس کو مسلمانوں میں دیکھتے ہیں تو مسلمان، جن متقدمین مسلمان مفسرین نے یا مسلمان صوفیاء نے جنہوں نے وحدت الوجود کو تسلیم بھی کیا ہے، ان میں سے بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت، متقدمین کی بات کر رہا ہوں، متقدمین صوفیاء میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت جو ہے وحدت الوجود کی دلیل ہے یا وحدت الوجود کی بنیاد ہے، کسی نے نہیں کہا۔ اس آیت سے کبھی کسی نے وحدت الوجود نکالا ہی نہیں، اور نکلتا بھی نہیں، کیونکہ نکلتا نہیں، لہذا کسی نے نکالا نہیں، اس کا تو اوریجن ہی اور ہے۔ لہذا چونکہ ہمارے مسلمانوں کے بعض مکاتب فکر کو اور بعض لوگوں کو یہ لت پڑی ہوئی ہے، یہ عادت پڑی ہوئی ہے، اور یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ پہلے نظریہ ترتیب دیتے ہیں، بعد میں قرآن و سنت سے اس کے دلائل اخذ کرتے ہیں۔ پہلے نظریہ ترتیب دیا، اس کے بعد قرآن و سنت سے اس کے دلائل اخذ کرنے کی کوشش کی، اور اس لیے بعض لوگوں نے وہ پھر اس طرف چلے گئے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی یہ تو آیت بڑی دلیل ہے، بلکہ بعض نے کہا یہ نص قطعی ہے وحدت الوجود کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قدر باطل نظریہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، اس نظریے کی دلیل قرآن و سنت کی کوئی آیت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا کسی بھی متقدمین صوفیوں میں سے، متقدمین مفسرین میں سے کسی نے اس کو وحدت الوجود کی بنیاد قرار نہیں دیا جائے، لیکن بعض مؤخرین جو ہیں اور دور حاضر کے بعض لوگوں نے اس کو اس کی بنیاد بنانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے یہ ساری بات اس لیے بتائی کہ بعض لوگ اول آخر ظاہر باطن، کہ ہر طرف اگر اللہ ہی ہے، پہلے بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، تو پھر اس کا مطلب ہے ہر طرف اللہ ہی اللہ۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھو، وہ خالق ہے، اور جو بھی آپ اس کائنات کی جتنی مرضی تشریح کر لو، خالق اور مخلوق کی دوئی کو آپ ایک نہیں کر سکتے، اس کو وحدت نہیں قرار دے سکتے۔ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ ہے، اور خالق ایک ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ یہی تو عقیدہ، یہی تو اصل بات ہے جو سمجھنے کی، یہی بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر اللہ کی ذات کے ساتھ مخلوق کو منسلک کرے، وہ عقیدہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، وہ غلط ہی ہوگا، کیونکہ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، اور خالق اور مخلوق جڑے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ تو خالق الگ ہوگا تو مخلوق کو پیدا کرے گا نا، اور خالق اور مخلوق جڑے ہوئے ہیں تو پھر مخلوق ہونے کا تو مطلب ہی کوئی نہیں، پھر خالق ہونے کا بھی مطلب کوئی نہیں۔ خالق کس چیز کا خالق؟ جو اس کی ذات کے اندر چیز شامل ہے اس کا خالق نہیں۔ خالق کی ذات الگ ہے، اور هو الاول هو الآخر، اس کا جو معنی میں نے بتا دیا کہ سب سے پہلے وہی تھا، اس سے پہلے کوئی اور نہیں، اور حدیث کے اندر اس کی تشریح آ گئی۔ اس آیت کی درست تشریح وہی مسلم شریف کی جو دعا میں نے آپ کو بتائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، سوتے وقت آپ بستر پہ لیٹتے وقت عام طور پر پڑھتے تھے، تو وہ دعا کسی اور موقع بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ دعا تشریح ہے اس آیت نمبر 3 کی، نہ کہ یہ وحدت الوجود کی دلیل ہے آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 3 کی تشریح کون سی ہوگی؟ جو اس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اور جو اس آیت کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہی اس آیت کا مفہوم ہوگا، اور بس اس سے آگے ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے، اس سے آگے ہمیں چپ خاموشی اختیار کرنی۔ اور اگر ہم باطل نظریات کو اس طرح کے قرآنی مفاہیم سے اخذ کرنے کی روش جاری رکھیں گے، تو اصل میں نے عرض کیا کہ ہمیں لت یہ پڑی ہوئی ہے، ہمیں عادت یہ پڑی ہوئی ہے
کہ نظریہ پہلے بناتے ہیں، پھر اس کی دلیلیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب و سنت سے، اور پھر ہمیں دلائل مل جاتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے شروع میں جو پہلا لیکچر عرض کیا تھا، اگر آپ میں سے کوئی اس میں شامل موجود ہوں یا آپ نے یوٹیوب سے سنا ہو وہ لیکچر، تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ کتاب و سنت کی تفہیم کے لیے ایک خصوصیت کی بڑی ضرورت ہے، اور وہ ہے فکری تجرد، فکری طور پر خالی الذہن ہونا، کہ اپنے جو سابقہ نظریات ہیں ان کو ساتھ لے کے کتاب و سنت کو کوئی شخص سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو کتاب و سنت سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ اپنی اس سابقہ فکر کی دلیلیں ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سارے گمراہ فرقے دلیلیں کتاب و سنت سے دیتے ہیں۔ اور اگر کسی نے کتاب و سنت کی صحیح تفہیم حاصل کرنی ہے تو وہ پہلے خالی الذہن ہو، پچھلی چیزیں پیچھے چھوڑ کے آ جائے، خالی الذہن ہو کے صرف کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے نظریات کی دلیلیں نہ ڈھونڈے، بلکہ کتاب و سنت سے جو اصول اخذ ہوتے ہیں ان کو دلائل بنائے اور اس سے اپنا نظریہ بنائے، اور ان کو نظریات اس سے اخذ ہونے چاہیے، نہ کہ نظریات کے دلائل اس سے اخذ ہونے چاہیے۔ جب ہم یہ طریقہ اختیار کر لیں گے، یعنی بالکل یہ ادر وے اراؤنڈ ہے، ادھر سے آپ چلیں گے تو آپ کو نتائج اور ملیں گے، ادھر سے آپ چلیں گے تو آپ کو نتائج اور ملیں گے۔ کتاب و سنت کو بنیاد بنا کر نظریات اخذ کریں گے اور اصول اخذ کریں گے تو پھر نتائج اور نکلیں گے، اور اصول و نظریات رکھ کر کتاب و سنت کو سمجھیں گے تو پھر دلائل آپ کو مل جائیں گے اور پھر نتائج اور نکلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح تفہیم جو قرآن و سنت کی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔